بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کو بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ ایک ماں کے لیے سب کتنا مشکل تھا یہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ ماں بھی دنیا میں اکیلی ہو اور میں ایک بیوہ خاتون تھی۔ میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو میں نے بڑی مشکل سے ایک بہت ہی بڑے فیصلے کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اب صبح اس کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا لیکن دل بالکل خالی تھا۔ کیسے اپنی بیٹی سے نظر ملاؤں گی، کیسے اس کی زندگی برباد ہوتے دیکھوں گی؟ ویسے ابھی تک تو اس کی زندگی برباد ہو ہی چکی ہوگی۔ یہی سوچتی ہوئی گھر سے نکلی تھی، جب اس کے گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاتھوں میں جو سامان تھا وہ بھی زمین پر گر گیا، کیونکہ میری بیٹی زمین پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ایک عجیب سا کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاگل ہو گئی ہے، اور اچھی بھلی بیٹی رخصت کی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ میں اس کے شوہر کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے تیرا شوہر؟ کیا اس نے تجھے کہا یہ سب کرنے کے لیے؟ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے؟ ایک ہی رات میں کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو تلاش کیا تو وہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں مزید حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بھی میری بیٹی کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنا میں ایک بیوہ خاتون تھی۔ میرا نام نجمہ ہے اور میری ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سلیمہ تھا۔ میری زندگی ایک عام سی متوسط طبقے کی زندگی تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے لیکن ہمارے پورشن الگ تھے۔ گھر تو ایک ہی تھا مگر سب کے کمرے، باورچی خانے اور دیگر ضروریات کے لیے مختص جگہیں الگ تھیں۔ ہاں، صحن اور چھت سب کے لیے مشترک تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی بات سب تک فوراً پہنچ جاتی۔ گھر کے ماحول کی اپنی ایک خاص نوعیت تھی۔ میری 2 دیورانیاں اور ایک جیٹھانی، ان سب کی اپنی اپنی اولادیں تھیں جن میں بیٹے اور بیٹیاں شامل تھے۔ سبھی بچے ایک ساتھ اسی گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ وہ صحن میں کھیلتے، چھت پر دھوپ میں بیٹھتے اور عید کی چاند راتوں پر ہنسی مذاق کرتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ گھر ایک چھوٹے سے گاؤں جیسا تھا، جہاں ہر فرد دوسرے کی زندگی کا حصہ بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میری اپنی زندگی اس گھر میں تھوڑی مختلف تھی۔ میں کالج میں پڑھاتی تھی اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے اپنی بیٹی سلیمہ کی پرورش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ میری دنیا تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے وہ سب کچھ دینے کی کوشش کی جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے۔ سلیمہ ذہین تھی، خوبصورت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرے دکھ درد کو سمجھتی تھی۔ آج کل سلیمہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتی۔ یہ بات مجھے بے حد پریشان کرتی۔ گھر کے ماحول میں زیادہ وقت گزارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ روزانہ چھوٹی موٹی باتوں اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرے۔ جوائنٹ فیملی میں زندگی جینا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ بیوہ ہوں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو۔ ہر چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے لوگ یہاں موجود تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد سلیمہ کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر سکے۔ میری دیورانی اور جیٹھانی سبھی اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں چیمگوئیاں کرتی رہتی، لیکن جب بات میری بیٹی کی ہوتی تو لوگ کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتے۔ ان کے سوالات کبھی تو ہمدردی کے پردے میں لپٹے ہوتے اور کبھی سیدھے وار کی طرح محسوس ہوتے۔ نجمہ باجی، سلیمہ کا رشتہ کب طے کریں گی؟ بیوہ کا بوجھ بیٹی کی شادی کے بغیر کہاں ہلکا ہوتا ہے؟ ان جیسے جملے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے، لیکن میری بیٹی سلیمہ نے ہمیشہ اپنے رویے سے مجھے سہارا دیا۔ وہ مجھے کہتے کہ امی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ وقت پر ہوگا۔ میں اس کی باتوں سے تسلی تو پا لیتی لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ سلیمہ کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرنا میرے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تھی، اور یہ سوچ کہ کہیں وہ اس ماحول میں بند نہ ہو جائے مجھے راتوں کو جگا دیتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کسی رشتہ دار سے بات کروں، لیکن ہر بار مجھے یہ خوف لاحق ہو جاتا کہ شاید میری بات کو ٹھیک سے سمجھا نہ جائے۔ گھر کی خواتین میں کسی سے بھی کچھ کہنا ایسا ہی تھا جیسے اپنی کمزوری سب کے سامنے رکھ دینا۔ سلیمہ کی خوشیوں کی تلاش میرا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جہاں اسے اپنی مرضی سے جینے کا موقع ملے، لیکن کیا یہ سب میرے لیے اتنا آسان ہوگا؟ میری بیٹی سلیمہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت چمکتا ہوا گلابی رنگ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور بھوری تھی، اور وہ دبلی پتلی تھی جیسے قدرت نے اسے خاص محبت سے بنایا ہو۔
جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتی تو لوگوں کی نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ سادگی کی مورت تھی، لیکن اس کا سراپا ہر وقت چمکتا رہتا۔ دوسری طرف میرے گھر کی دیگر خواتین، یعنی میری دیورانی اور جیٹھانی، بھاری بھرکم وجود رکھتی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کی طرح تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو خوبصورت اور پتلا کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتی تھی۔ گھر کی یہ خواتین عجیب عجیب طریقے آزماتی رہتی، کبھی کسی پیر بابا کی پھکی کھلا دیتی تو کبھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیتی کہ پورے گھر میں پوچھا لگایا کریں تاکہ ان کا وزن کم ہو، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود ان کی بیٹیاں ویسی کی ویسی تھیں۔ ان خواتین کے بیچ میری سلیمہ ہمیشہ نمایاں نظر آتی، اور شاید یہی بات انہیں اکثر چبھتی تھی۔ میری جیٹھانی نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ طے کیا تھا، لیکن اس کا شوہر ایسا بدصورت تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھ لے تو دوبارہ اس کے پاس بیٹھنے کا دل نہ کرے۔ اس کے باوجود میری جیٹھانی ہمیشہ یہ کہتی کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، اور وہ لڑکا واقعی امیر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کی بدصورتی کو چھپانے کے لیے یہ فلسفہ بیان کرتی رہتی ہے، لیکن میری خواہش بالکل مختلف تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی خوبصورت اور شریف لڑکے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے، ایسا لڑکا جو نہ صرف ظاہری خوبصورتی میں اس کے برابر ہو بلکہ اخلاق میں بھی اس کا ہم پلہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ایک بیوہ خاتون تھی اور میری حیثیت محدود تھی۔ لوگ اکثر سوال اٹھاتے کہ جس لڑکی کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ یہ سوال میرے دل کو زخمی کر دیتا۔ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن معاشرے کی نظریں ہمیشہ شک و شبہ سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلیمہ کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کیا جائے، لیکن میرے دل کے اکثر گھنٹے کالج کی ذمہ داریوں اور گھر کے کاموں میں گزر جاتے۔ اس لیے میں نے رشتہ تلاش کرنے کے لیے ایک عورت کی مدد لی جو رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ یہ عورت تجربہ کار تھی اور اس کے پاس بہت سی فیملیز کی معلومات تھی۔ چند دنوں کے بعد اس نے مجھے ایک بہت اچھے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ واقعی میری بیٹی کے مقابلے کا تھا۔ اس کی نوکری اچھی تھی، گھر کی مالی حالت مضبوط تھی اور فیملی بھی چھوٹی اور شائستہ تھی۔ جب میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو میرے دل نے فوراً کہا کہ یہ رشتہ بہترین ہے۔ یہ وہی تھا جو میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی۔ میں نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اس بار اپنی بیٹی کی قسمت کو ہر قسم کی نظر سے بچانے کے لیے یہ بات صرف سلیمہ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب میں نے سلیمہ کو شہزاد کی تصویر دکھائی تو اس کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی کی جھلک نظر آئی۔ وہ بولی کہ امی، لڑکا واقعی اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا اور میں نے طے کر لیا کہ ہمیں فوراً یہ رشتہ پکا کر لینا چاہیے۔ ہم نے اگلے ہی دن شہزاد کے گھر والوں سے ملاقات کی، کے بارے میں بتایا اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ دیانتدار اور نیک دل ہیں۔ میں نے ان سے سلیمہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم بھی اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ہماری بات قبول کر لی اور اسی وقت شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات کرنے لگے۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے رشتہ طے ہونے کے بعد کسی کو اس بارے میں خبر نہ ہونے دی۔ میرے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں کوئی نظر نہ لگا دے۔ شادی کی رسم طے ہونے کے بعد جب وہ لوگ ہمارے گھر رسم لے کے آئے تو میرے سب رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہوا۔ اس وقت سب کے چہروں پر حیرت اور کچھ کے دلوں میں جلن اور واضح نظر آئی۔ میری دیورانی اور جیٹھانی حیرت زدہ تھی۔ کسی نے کہا کہ نجمہ باجی، آپ نے تو راتوں رات بڑا تیر مار لیا، اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ میں نے مسکراتے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، سلیمہ کے نصیب اچھے کرے اللہ۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک کامیابی تھی۔ میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا، کرے اللہ۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک کامیابی تھی۔ میرے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ شہزاد کے گھر والے چاہتے تھے کہ شادی جلدی ہو۔ انہوں نے ہمیں 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ دی اور میں نے فوری طور پر یہ بات قبول کر لی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا اور میں اپنے رشتہ داروں کی نظر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کی نظر بہت تیز تھی اور حسد سے بھری۔ سلیمہ کا رشتہ واقعی بہت اچھا تھا۔ آج کے دور میں ایسے رشتے ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم، اور جو لڑکے موجود ہیں ان میں یا تو شکل و صورت کی کمی ہے یا ان کے پاس اچھی نوکری نہیں ہوتی، اور اگر کوئی لڑکا اچھی نوکری والا ہو تو اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں شہزاد جیسا خوبصورت
تعلیم یافتہ اور اچھی نوکری والا لڑکا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس نعمت کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت صدقہ اور خیرات کیا۔ روزانہ چپکے سے کسی جمع کروائے تاکہ اللہ میری بیٹی کی خوشیوں کو برقرار رکھے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا تھا۔ قسمت کی بازی کب پلٹ جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاید یہ سب میری آزمائش تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اکیلی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا نہ تھا جو میری مدد کرتا۔ میری دیورانی اور جٹھانی نہ صرف الگ تھی بلکہ ان کی زبانیں بھی تیز تھی۔ وہ تو اپنی جلن میں میرا مذاق اڑانے کے بہانے تلاش کرتی رہتی۔ میں نے ان سے مدد مانگنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایسے وقت میں صرف ایک شخص تھا جو میرے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ تھا منظور۔ منظور ہمارے گھر کے سامنے سبزی کا ٹھیلا لگایا کرتا اور رات کو رکشہ چلایا کرتا تھا۔ یہ رکشہ بھی میں نے ہی اس کے لیے خریدا تھا، اور منظور ایک یتیم لڑکا تھا جس کی زندگی میں بچپن سے ہی مشکلات تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ محنتی اور ایماندار ہے تو میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کے لیے ایک رکشہ خرید دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ اس کا وعدہ تھا کہ وہ مجھے روزانہ رکشے کی آمدنی سے ایک حصہ دے گا، اور ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہا۔ منظور مجھے ہمیشہ امی کہہ کر پکارتا۔ اس کے لیے میں صرف ایک محسن نہ تھی بلکہ ایک ماں جیسی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ امی، آپ نے جو میرے لیے کیا وہ میری اپنی ماں بھی نہ کر پاتی اگر زندہ ہوتی۔ اس کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی۔ وہ اپنی عمر میں میری بیٹی کا ہم عمر تھا، لیکن اس کی عقل اور سمجھداری عمر سے کہیں زیادہ تھی۔ شادی کی تیاریوں میں منظور ہی میرا سہارا تھا۔ وہ ہر کام کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، مارکیٹ سے سامان لانا ہو، دعوت نامے تقسیم کرنا ہو یا شادی کے انتظامات دیکھنے ہوں۔ منظور ہر وقت حاضر ہوتا۔ اگرچہ وہ خود ایک غریب لڑکا تھا، لیکن اس کے دل میں امیری کا سمندر تھا۔ جب میرے سسرال والوں نے ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر کرنے کی زحمت نہ کی تو منظور نے بیٹے کی طرح میرا ساتھ دیا۔ میرے سسرال لایا کہ ان کی جلن اور حسد کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے بلکہ ان کے تبصرے بھی میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ کوئی کہتا کہ یہ بیوہ عورت اکیلی کیا کر لے گی، تو کوئی کہتا کہ ایسی تیاریاں تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی، یہ سب کیسے کر لیا؟ لیکن میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ میرے لیے سب سے اہم سلیمہ کی خوشی تھی، اور منظور کی مدد سے میں ہر مشکل کو آسان بناتی جا رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں نے دن رات ایک کر دیا۔ ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی کمی رہ جائے۔ سلیمہ کی مہندی کا جوڑا، نکاح کے کپڑے، زیور، دعوتی انتظامات اور گھر کی سجاوٹ، ہر چیز کا انتظام ہو چکا تھا۔ منظور نے اس کام میں میری مدد کا حق ادا کر دیا۔ وہ نہ صرف میرے کاموں کا خیال رکھتا بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ شادی کا دن تھا اور نکاح کی تقریب ہونے والی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ میں نے یہ سب اکیلے کیسے کر لیا۔ میرے سسرال والوں کی نظریں بار بار میری تیاریوں پر جا رہی تھی۔ وہ حیرت میں تھے کہ ایک بیوہ عورت نے اتنی شاندار تقریب کیسے منعقد کی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی حیرت میں حسد کی چمک بھی شامل تھی۔ میں نے سب کے سامنے منظور کا ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ سب منظور کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس نے بیٹے کا فرض ادا کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، لوگوں کی نظریں بدل گئی۔ کچھ نے کہا کہ منظور تو ایک غریب آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، اسے اتنی اہمیت مت دو، یہ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں۔ لیکن میں ان باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ مجھے منظور پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ایک ایماندار اور نیک دل انسان تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ لوگوں کی باتیں میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ منظور کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہ شادی کا دن تھا اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید یہ خوشی اور پریشانی کا امتزاج تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ سلیمہ خوش تھی، بارات والے آ چکے تھے اور نکاح کا وقت قریب تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں، ان کی نظر اور ان کے رویے مجھے شروع سے ہی عجیب لگتے تھے، لیکن آج وہ سب سے زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید دلوں سے نفرت نکل گئی ہو اور یہ سب اب ہماری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہوں۔ بارات والے بیٹھے تھے، نکاح کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ سب کچھ بظاہر اچھا لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک میں نے باراتیوں کو آپس میں کچھ سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ دلہے کی ماں، جو اس وقت تک پرسکون نظر آ رہی تھی، اچانک سے دلہے کا کان میں کچھ کہنے لگی۔
میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا غلط ہو سکتا تھا؟ چند لمحے بعد دلہے کی ماں مجھے ایک طرف لے گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور تحقیر کا تاثر تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہاتھ میں چند تصویریں تھیں اور ان تصویروں میں سلیمہ کسی لڑکے کے ساتھ عجیب حالت میں بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تصویریں دیکھی تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تصویریں؟ یہ لڑکا کون تھا؟ ہم نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی سازش تھی۔ یہ تصویریں جعلی تھیں، شاید فوٹو شاپ یا کسی اور ٹیکنیک سے بنائی گئی تھی۔ لیکن دلہے کی ماں اور باراتی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں یتیم لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسی لڑکیوں کا کردار بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ زہر سے بھرے ہوئے تھے اور میرے دل میں بے شمار سوال اٹھنے لگے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو سمجھاؤں، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ دلہے کی ماں کہنے لگی، ہمارے بیٹے میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اچھے مستقبل والا لڑکا ہے۔ ہم اپنی عزت خراب نہیں کر سکتے۔ ہم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ یافتہ اور اچھے مستقبل والا لڑکا ہے۔ ہم اپنی عزت خراب نہیں کر سکتے۔ ہم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ بارات واپس لوٹ گئی۔ بارات کے لوٹتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا مستقبل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر آج سلیمہ کا نکاح نہ ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ کبھی نہ آتا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ کوئی راستہ دکھا دے۔ اسی لمحے منظور میرے قریب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ لیکن میری بے بسی کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے منظور کی طرف دیکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے کہا کہ منظور، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ منظور نے حیرت کے رہے، میں غریب آدمی ہوں، آپ کی بیٹی تو مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میری بیٹی کا نکاح آج ہی ہونا چاہیے، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ منظور خاموش ہو گیا۔ شاید وہ میرے دل کی حالت کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ امی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں آپ کے فیصلے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن میرے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ میں نے سلیمہ کو بلا کر اس سے بات کی، لیکن وہ اس فیصلے سے خوش نہ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ امی یہ کیا کر رہی ہیں، میں منظور سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تیرے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ نکاح کا انتظام کر دیا گیا۔ منظور اور سلیمہ کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ باراتیوں کے چلے جانے کے بعد جو خاموشی تھی وہ اب میرے آنسو سے بھر گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اتنی خوشیوں بھرے دن کو کس کی نظر لگ گئی؟ میرے رشتہ دار جنہوں نے شاید یہ سب کچھ کروایا تھا اب بھی خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سلیمہ کی شادی ایک رکشہ چلانے والے غریب آدمی سے ہو گئی اور ان کی نظر کامیاب ہو گئی۔ لیکن ان کی خوشی بھی دیر پا نہ رہی، کیونکہ سلیمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ ان کے دلوں میں چھپی حسد کی آگ شاید بجھ چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا غریب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ میں جانتی ہوں کہ منظور ایک اچھا انسان ہے، لیکن یہ معاشرہ غریب لوگوں کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ خیال بار بار میرے دل کو چیر رہا تھا کہ میری بیٹی جو ایک خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی اب ایک سبزی فروش اور رکشہ ڈرائیور کی بیوی بن چکی تھی۔ کیا اس کی زندگی اب آسان ہوگی؟ کیا وہ خوش رہ سکے گی؟ میرے دل میں خوف اور دکھ کے بادل چھائے تھے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں میرے دل کا درد اور آنکھوں کے آنسو بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ شادی کا دن میری بیٹی کے لیے خوشیوں کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا دکھ لے کر آیا۔ میں نے سوچا کہ سلیمہ کے نصیب میں خوشیاں لکھی ہوں گی، لیکن آج جو ہوا اس نے ہمارے دلوں پر گہرے زخم چھوڑ دیے۔ بارات واپس جا چکی تھی اور میری بیٹی ایک غریب سبزی فروش کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ میرے سسرال والے جو ہمیشہ سے میرے مخالف تھے آج میرے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ ان کی آوازیں میرے کمرے تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت گناہ گار ہے،
जवानी में बेवा हो गई लेकिन दोबारा शादी न की क्योंकि किसी मर्द के काबू में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं इसने क्या गुनाह किए होंगे जो इसके साथ ये सब हुआ। उनकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की हो और कोई इल्ज़ाम न लगे, ये कैसे मुमकिन है? जो बारात वापस चली गई उसकी वजह कुछ न कुछ ज़रूर होगी। माँ बेटी का मामला मशकूक लगता है। मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी की आग जल रही थी लेकिन मैं उन लोगों के सामने कुछ भी कहने के काबिल ना थी। उनके जहर भरे अल्फाज मेरे दिल को मज़ीद ज़ख्मी कर रहे थे और उनका मकसद मुझे गुनहगार साबित कर रहा था। उनका ये रवैया मेरे लिए कोई नया ना था लेकिन आज उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस रात मैं सारी रात ना सो सकी। मेरे कमरे में तन्हाई थी और मैं अल्लाह के सामने झुककर सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, या रब मेरी बेटी का नसीब बदल दे, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। मैं तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरी रही, रोती रही और अपने दिल का हाल बयान करती रही। कहते हैं कि तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये दुनिया कोई जादू की कहानी नहीं है जहाँ अचानक सब कुछ नहीं है, जहाँ अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल करनी होती है लेकिन वो वक्त के साथ ही सब कुछ बेहतर करता है। मेरा दिल सुकून के लिए तड़प रहा था लेकिन हालात को देखते हुए सुकून का कोई भी निशान न था। मेरे रिश्तेदारों ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो न सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि मेरी बेटी के खिलाफ भी बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि गरीब आदमी से शादी करवा दी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती थी कि उनकी बातों में सिर्फ हसद और बदगुमानी छुपी थी। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं नीचा दिखाएं और आज वो अपनी साजिशों में कामयाब हो चुके थे। मैंने मंजूर के बारे में सोचना शुरू किया। मंजूर एक गरीब आदमी था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो हमेशा मेरे काम आता और आज भी उसने मेरी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मंजूर का दिल बड़ा था और उसकी नीयत हमेशा साफ रही। वो मेरी बेटी की उम्र का ही था लेकिन माशरती तौर पर हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क था। वो रिक्शा चलाता था, ये सब कुछ उसके लिए काफ़ी था, लेकिन मुआशरे के मयार के मुताबिक वो एक नाकाम शख्स था। वो खूबसूरत तो था लेकिन गुर्बत की वजह से लोग उसकी शक्ल और सूरत को नज़रअंदाज करते थे। मैंने हमेशा यही सुना कि गरीब होना आज के मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई है। मंजूर की गुर्बत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और ये कमज़ोरी हमारी ज़िंदगियों पर भी असर डाल रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए परेशान था। सलीमा एक खूबसूरत, तालीम याफ्ता और बासलाहियत लड़की थी। मैंने उसके लिए हमेशा बड़े ख्वाब देखे लेकिन आज वो ख्वाब टूट चुके थे। मैं जानती थी कि मंजूर एक अच्छा इंसान है लेकिन मेरी बेटी के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली थी। उसने एक सब्ज़ी फरोश और रिक्शा चलाने वाले शख्स से शादी कर ली और उस मुआशरे में ये शादी हमेशा तनकीद का निशाना बनेगी। मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी के इस नए सफ़र को कबूल कर लिया था लेकिन मैं जानती थी कि वो दिल से खुश नहीं थी। वो हमेशा से खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब देखती आई लेकिन आज उसके नसीब ने उसे एक ऐसी ज़िंदगी दी जहाँ खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो सलीमा के दिल को सुकून दे और मंजूर के दिल में इतनी हिम्मत पैदा करे कि वो मेरी बेटी को खुश रख सके। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे रिश्तेदारों का किया धरा था। वो हमेशा हमारी खुशियों से जलते थे और आज उन्होंने अपनी साजिश से हमारी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया। मैं सोच रही थी कि वो तस्वीरें किसने बनवाई थी, वो कौन था जिसने अपनी नफ़रत के साथ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी लेकिन मैं जानती थी कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो उनके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेगा। मैंने फ़ैसला किया कि अब उन लोगों की बातों को सुनने की बजाय अपनी बेटी के लिए दुआ करूँगी और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। रात गुजर गई और सुबह की रोशनी के साथ मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने बेटी और मंजूर के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मेरी बेटी के नसीब को बदल दे और मंजूर को इतनी हिम्मत दे कि वो सलीमा को वो खुशियाँ दे सके जो वो हमेशा से चाहती थी। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन उन मुश्किलात को बर्दाश्त करना और आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। मैंने अपने आंसू पूंछे और अल्लाह पर यकीन रखते हुए एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गई। ये सोचकर भी परेशान थी कि सलीमा पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ तो खुश थी कि एक अच्छे खुबरू और अमीर इंसान से उसकी शादी हो रही है और दूसरी तरफ मंजूर से उसकी शादी हो गई जिसके बारे में उसने गलती से भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा।
پر یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں ان کے حالات بدل سکتی۔ میں ان کا تھوڑا بہت ساتھ تو دے سکتی تھی، لیکن پوری طرح کس طرح مدد کرتی؟ کیا میں اپنی بیٹی اور داماد کو یہاں لے آتی، ان کو گھر جمائی بنا کر رکھتی تو پھر تو یہ لوگ باتیں کر کر کے دن رات میرا جینا حرام کر دیتے۔ ان کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا، مات مل گیا، اور اگر یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی تو میرا تھوڑا بہت حصہ تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یہ لوگ ویسے بھی حصہ دینے کے معاملے میں پہلے سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ بیوہ کا تو اتنا حصہ ہوتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میرے شوہر کی اچھی بھلی جائیداد تھی۔ اگر مجھے تھوڑا حصہ مل بھی جاتا تو میرے لیے کافی تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور صبح صبح ناشتہ خرید کر بیٹی کے گھر جا رہی تھی۔ جب رشتہ داروں نے دیکھ لیا تو کہنے لگی کہ یہ کون سی رسم ہوئی جو یہ رسم کرنے جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بیٹی ہے میری، ناشتہ تو میں نے ہی لے کر جانا ہے، رسم کے لیے نہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں ویسے بھی وہ سبزی والا تو تمہاری بیٹی کو آلو پیاز سے زیادہ کچھ کھلائے گا نہیں، کم سے کم اس کو اچھا ناشتہ ہی کروا دو، اس کے بعد تو اس نے دال روٹی ہی کھانی ہے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت برا لگا۔ میں نے کہا کہ جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے، اگر اس کے نصیب میں دال روٹی ہے تو اللہ حق حلال کی کھلائے۔ میں نے یہ بات جس جٹھانی کو کی تھی اس کا بندہ غیر قانونی کام کرتا تھا، اس لیے اسے میری یہ بات بہت بری لگ گئی، کیونکہ اس کے گھر میں تو حق حلال کی کمائی نہیں آتی تھی، اس لیے اس کی زبان بند ہو گئی۔ جواب دینے مجھے بھی آتے تھے، لیکن میں اپنی تربیت کے ہاتھوں چپ ہو جاتی۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے بھی میری بیٹی کا رشتہ خراب کیا اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی اولاد میں سے پائے گا، اپنی اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھے گا۔ یہ بات سن کر سب کے منہ رونے والے نکل آئے تھے، کیونکہ وہ سارے ہی گناہ گار تھے۔ اور اس دن جب میں منظور کے گھر پہنچی، میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میری بیٹی سلیمہ کی شادی منظور سے ہوئی تو تھی، لیکن اس جلد بازی میں ہونے والے فیصلے کے بعد نہ میں نے اس گھر کو صحیح سے دیکھا تھا اور نہ ہی وہاں کی حالات کو پرکھنے کا وقت ملا۔ میں جانتی تھی کہ منظور غریب تھا، لیکن اس کا گھر کیسا ہوگا یہ سوچنے کی ہمت کبھی نہ کی۔ آج جب میں اس کے گھر پہنچی تو راستے بھر ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ میری بیٹی یہاں خوش ہو۔ باہر سے ہی دیواروں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کتنا پرانا اور خستہ حال ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک چھوٹا سا صحن نظر آیا جس میں دھول اڑ رہی تھی اور زمین پر کئی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف پرانی لکڑی کی ایک بینچ رکھی تھی جو شاید برسوں سے استعمال میں تھی۔ گھر میں داخل ہونے پر کمرہ دیکھا جس میں بمشکل 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ کچن کے نام پر ایک کونے میں ایک چھوٹی سی شیلف لگی ہوئی تھی جہاں چند پرانے برتن رکھے تھے۔ باتھ روم کی حالت کا تو تصور ہی خوفناک تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور سوچا کہ یا اللہ، میری بیٹی یہاں کیسے زندگی گزارے گی؟ میں یہ سب دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ میری بیٹی جو کل تک سہانے خواب دیکھ رہی تھی، آج اس جگہ پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور تھی۔ میں سوچتی جا رہی تھی کہ اس نے رات کیسے گزاری ہوگی، کہ وہ سو بھی پائی ہوگی یا پریشانی میں جاگتی رہی ہوگی۔ یہ سب سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو جو منظر میرے سامنے پریشانی میں جاگتی رہی ہوگی۔ یہ سب سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے مجھے دنگ کر دیا۔ سلیمہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کھود رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ناخنوں کے نیچے مٹی جم چکی تھی اور اس کے کپڑے دھول میٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے فوراً آواز دی کہ سلیمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لیکن میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل زمین کھودتی رہی جیسے میرے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کھردرے اور سخت ہو چکے تھے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ سلیمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ منظور کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ منظور کے رکشے کی چابی گھر میں رکھی تھی اور اس کی سبزی کی ریڑھی بھی باہر کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ منظور بھی زمین پر جھکا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کمرے کے کچے فرش کو کھود رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پوری توجہ سے زمین کھودنے میں مصروف تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ منظور یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن اس نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی تھی اور اس کا سارا دھیان اسی کام پر تھا۔ میں نے قریب جا کر اس کا کندھا جھنجھوڑا، ہر غصے میں کہا کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو اور کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ منظور نے بالآخر سر اٹھایا اور کہا، امی جی آپ ہی ہماری مدد کریں، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے اور حیرانی سے کہا کہ کس کام میں مدد کروں؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ منظور نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ یہ زمین کے نیچے کچھ دفن ہے، ہم اسے نکال رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ دفن؟ یہاں کیا دفن ہے؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ منظور نے بتایا کہ مجھے کل رات ایک خواب آیا تھا اور اس خواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ میرے کمرے کے فرش کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اگر میں اسے نکالوں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے اور ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر میری سانس رک گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خواب پر یقین کر کے زمین کھودنے لگے؟ یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے۔ لیکن منظور کا یقین پختہ تھا۔ اس نے کہا کہ امی جی، میں نے خواب میں بزرگ کی بات سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ خزانہ ہماری تقدیر بدل دے گا۔ میں نے سلیمہ کی طرف دیکھا جو اب بھی صحن کی زمین کھودنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی اور جنونیت تھی۔ وہ خاموش تھی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ چکی ہو لیکن بولنے سے قاصر ہو۔ میرے دل میں عجیب کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایک طرف یہ سوچ تھی کہ یہ سب خواب اور وہم کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف یہ خوف کہ کہیں واقعی منظور کے خواب سچ نہ ہو جائے۔ میں حیران تھی کہ اس غربت نے ان دونوں کو کیا تھا کہ وہ اس قسم کے وہموں پر یقین کرنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صورتحال کو ختم کرنے کے لیے کچھ کروں گی۔ میں نے منظور کو سختی سے کہا کہ یہ سب بند کرو، ہم اپنی محنت سے عزت کی زندگی گزاریں گے، نہ کہ خوابوں کے پیچھے بھاگ کر۔ لیکن میری بات کو ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ ان دونوں کو عقل دے اور ہماری مشکلات آسان کر۔ اس منظر کو یاد کر کے آج بھی میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ منظور اور سلیمہ کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور دونوں میں اس زمین کو کھودنے کی ایک عجیب سی لگن تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب لا حاصل ہے، لیکن ان کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی گہرے یقین کے ساتھ یہ سب کر رہے ہوں۔ میری بیٹی جو کل تک ایک آرام دہ زندگی کی خواہش مند تھی، آج کچے صحن میں مٹی کھودنے پر مجبور تھی۔ پھر اچانک سلیمہ نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زمین سے ایک پرانی بوری نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی جھلک تھی جیسے اس کی سے مل گئی ہو۔ وہ بوری مٹی اور دھول میں لپٹی ہوئی تھی اور کافی بھاری لگ رہی تھی۔ منظور بھی فوراً اس کی طرف بڑھا اور دونوں نے مل کر بوری کو کھینچ کر باہر نکالا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی کچھ ہے اس بوری کے اندر؟ منظور نے جلدی سے بوری کو ٹٹولنا شروع کیا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھا گئی۔ اس نے کہا کہ امی جی، یہ خزانہ ہی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو منظور؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ منظور نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم نے بوری کو جلدی سے رکشے میں رکھا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہم اپنے گھر واپس نہیں گئے کیونکہ منظور کو ڈر تھا کہ محلے والوں میں سے کسی کو شک ہو جائے گا۔ منظور نے کہا کہ ہمیں ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں کوئی رکے، جہاں بہت کم لوگ موجود تھے۔ منظور نے وہ بوری کھولی اور جو کچھ ہم نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ بوری کے اندر پرانے زمانے کے سونے کے سکے تھے جو شاید کئی دہائیوں سے زمین کے نیچے دفن تھے۔ ان سکوں کی چمک اب بھی قائم تھی۔ میں اور سلیمہ حیرت زدہ تھے، جبکہ منظور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ منظور نے فوراً کہا کہ امی جی، اب ہم اس جگہ واپس نہیں جا سکتے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ سونا بہت قیمتی ہے اور اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، مگر منظور، ہمارا سامان اور وہ گھر؟ منظور نے کہا کہ سب گیا بھاڑ میں، سامان بھی اور وہ گھر بھی۔ ہماری جان سب سے قیمتی ہے اور یہ سونا ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیں فوراً کسی دوسرے شہر جانا ہوگا۔ ہم جلدی سے ایک ٹرین اسٹیشن پہنچے۔ منظور نے ایک قریبی شہر کے لیے ٹکٹ خریدے اور ہم رات کی تاریکی میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کہ ایک قریبی شہر کے لیے ٹکٹ خریدے اور ہم رات کی تاریکی میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا۔ منظور اور سلیمہ نے بوری کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹرین کے سفر کے دوران میں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ منظور کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اگر ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے تو یہ خزانہ ہماری زندگی بدل دے گا۔ ہم جس شہر پہنچے وہاں ایک چھوٹے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا۔
منظور نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ سونا بیچنے کے لیے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے کہا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ یہ سونا ہمارے خاندان کی وراثت ہے جسے ہم مجبوری میں بیچ رہے ہیں۔ اگلے دن منظور نے ایک دکان پر جا کر چند سکے بیچے۔ میں اور سلیمہ بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن منظور نے بہت طریقے سے کام کیا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ سونا ہمارے خاندانی ورثے کا حصہ ہے، اور ہم دکاندار نے سکے خرید لیے اور ہمیں کچھ پیسے مل گئے۔ چند دنوں میں ہم نے سونے کا کچھ حصہ بیچ کر ایک نیا گھر خریدا۔ منظور نے کہا کہ اب ہمیں آرام سے اور عزت سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے ایک نئی گاڑی بھی خریدی اور ہم نے اپنے باقی سونے کے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بینک لاکر لے لیا۔ ہم نے اس نئے شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ سلیمہ کے چہرے پر وہ سکون لوٹ آیا جو میں نے اس کی شادی کے دنوں میں دیکھا تھا۔ منظور نے بھی ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا اور ہم اب ایک آرام دہ اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اس سب کے دوران یہ سیکھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جو غیر متوقع ہوتے ہیں، لیکن ہر راستے پر ثابت قدم رہنا اور عقل سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ منظور کی دور اندیشی اور سلیمہ کی ہمت نے ہماری زندگی بدل دی۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا جس نے ہماری غربت کو خوشحالی میں بدل دیا۔ میرے سسرال والوں کو ہماری غیر موجودگی کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ ہم لوگ بغیر کسی اطلاع کے نکل گئے، اور میں جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ بات بہت بڑی حیرت کا باعث ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ان کی تلاش بے سود رہی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے شہر میں ہیں اور اتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا کہ میرے سسرال والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سلیمہ اور منظور کہاں چلے گئے، اور میرے متعلق بھی ان کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے، لیکن ان کو نہ تو ہمارا کوئی سراغ ملا نہ کوئی اطلاع۔ شاید انہوں نے تھوڑے بہت دن تلاش کیا ہو، لیکن جلد ہی انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم لوگ شاید کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ دوسرے شہر میں ہماری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ہمارے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ سونا جو ہمیں زمین میں دفن ملا تھا، ابھی تک ختم تو کیا آدھا بھی استعمال نہیں ہوتا۔ اس سونے نے ہماری زندگی میں خوشحالی اور سکون بھر دیا۔ منظور نے نہ صرف سونا سنبھال کر رکھا بلکہ اسے عقل مندی سے استعمال بھی کیا۔ ہم نے خوبصورت گھر خریدا جہاں ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ میری بیٹی کے نصیب واقعی کھل گئے تھے۔ آج وہ جس زندگی کا خواب دیکھتی تھی وہ حقیقت میں بدل چکی تھی۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ خوبصورت کپڑے، زیورات، شاندار گھر اور ایک شوہر جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ منظور کی محبت نے میری بیٹی کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو خوش اور مطمئن دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ منظور نے شوہر ہونے کا حق بخوبی ادا کیا۔ وہ سلیمہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مجھے دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اس کا ہر حکم بجا لاتا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر سلیمہ کہتی کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو منظور فوراً کھڑا ہو جاتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ میں اکثر اللہ نے اسے بہت خوبصورت انداز میں دیا۔ وہ جو کبھی چھوٹے سے کمرے میں زمین پر سو کر گزارا کرتی، آج وہ ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ منظور نے اس کے لیے گاڑی خریدی، گھر کو خوبصورت فرنیچر سے سجایا اور ہر وہ چیز مہیا کی جو ایک عورت کی زندگی کو سکون بخش سکتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سسرال والے یہ کبھی نہ جان پائیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ وہ شاید سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ شاید کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہوں گے، یا شاید کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہماری زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہی تھی۔ سلیمہ اور منظور کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے۔ منظور جو کبھی ایک غریب رکشہ ڈرائیور تھا، اب ایک کامیاب کاروباری شخص بن چکا تھا۔ اس کی محنت اور سمجھداری نے نہ صرف ہماری مالی حالت کو بہتر کیا بلکہ ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشی سے بھر دیا۔ نہ صرف ہماری مالی حالت کو بہتر کیا بلکہ ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشی سے بھر دیا۔ میں جب اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھتی تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا چاہا تھا، اور منظور کی صورت میں اسے ایک ایسا ساتھی ملا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور ہماری زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ مشکلات اور پریشانیاں جو کبھی ہمارا مقدر تھی،
अब माजी का किस्सा बन चुकी थी। सलीमा और मंजूर की मोहब्बत और हमारा इत्तेफाक हमारी ज़िंदगियों की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मैं अक्सर रात को सोने से पहले ये सोचती थी कि अगर वो दिन ना आता जब हमने ज़मीन खोद कर वो ख़जाना निकाला था तो आज हम कहाँ होते। लेकिन अल्लाह ने हमारी किस्मत में खुशहाली लिखी थी और हमने इस मौका को अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। मेरी बेटी की खुशी और मोहब्बत भरी ज़िंदगी को देखकर मुझे यकीन हो गया कि माल किया मेरी बेटी की खुशी और मोहब्बत भरी ज़िंदगी को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ज़िंदगी में हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। ज़िंदगी में जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता है। मुझे याद है कि मेरी बेटी के लिए मैं कितनी परेशान थी। उसकी शादी जल्दी में कर देना और उसके बाद उस हालात को देखकर मेरी बेबसी और बेकरारी। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने अल्लाह से दुआ मांगना नहीं छोड़ा। अल्लाह सब देख रहा होता है। वो बंदे के दिल की हालत जानता है और उसके दुख, उसकी तकलीफ़ और उसकी दुआओं को सुनता है। मेरी बेटी ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सह लिया था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसका सब्र और मेरा यकीन कि अल्लाह हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। आज जब मैं अपनी बेटी को इतना खुश देखती हूँ तो दिल कहता है कि ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह ने मेरे सब्र और दुआओं को जवाब दिया और मेरी बेटी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। वो अल्लाह जो छोड़ता। इस दुनिया में हम सबको आजमाइशों का सामना होता है, लेकिन आजमाइश का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, बल्कि ये हमारे ईमान को मजबूत करने का एक मौका होता है। दुआ और सब्र तो ऐसी ताकतें हैं जो हर मुसीबत को आसान कर देती हैं। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह से रुजू करें और अपने दिल की बात उसी के सामने रखें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर बंदा अपने दुख, अपनी तकलीफ़ और अपनी कमज़ोरियों के साथ उसके आगे झुक जाए तो वो सब कुछ आसान कर देता है। मेरी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि अल्लाह दुआ को सुनता है और सब्र का फल ज़रूर देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक दे और हमें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।